شونواز 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 کیا تیرا شونواز شونواز مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایک عرصے سے سن رہے تھے کہ اور اس دوران بہرحال پیپلز پارٹی کی قیادت تواتر سے پنجاب جاتی بھی رہی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ جب تک پنجاب کا قلعہ سر نہ ہو اسلام آباد کے تخت پر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج شوکت بسرا صاحب جو لاہور میں ہوتے ہیں وہ کراچی آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں۔ پنجاب کے ترجمان ملک ایوان بھی ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے، پھر پی ٹی آئی کی اندر بھی بات بھی، لیکن میں نے یہ سوچا کہ لاہور کی سیاست پر پچھلے 4 دہائی سے بلکہ اس سے زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں، اس کو اتار چڑھاؤ کو دیکھا ہے، خود بھی ایک زمانے میں ماشاءاللہ بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے تھے، سینئر جرنلسٹ افتخار احمد کو زحمت دوں اور ان سے یہ معلوم کروں کہ خاص طور پہ آج جو جلسہ ہے ناصر باغ کا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور پچھلے 1-8 مہینے میں تو آپ یہ افتخار یہ سمجھ رہے ہیں کہ مئی 13 کے الیکشن میں تو آپ کو نتائج پتہ ہی ہیں، بالکل صاف ہو گئی تھی، اس جلسے کو دیکھتے ہوئے یا ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے پنجاب کو آپ مستقبل میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کوئی مؤثر قوت کی حیثیت سے انتخابی میدان میں دیکھ رہے ہیں افتخار؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج جلسہ ہوا ناصر باغ میں، اپنا شہر کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے مجھے کوئی خاص امید نہیں ہوئی۔ ایک تو ان کی ٹائمنگ درست نہیں تھی، جن دنوں میں لاہور میں شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی ان کو ان دنوں میں یہ جلسہ کرنا چاہیے تھا۔ اب لوڈ شیڈنگ کی پوزیشن کچھ بہتر ہوئی ہے اور اس وقت یہ جلسہ کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب پھر 40 ٹیمپریچر کے اندر 40 ٹیمپریچر کے اندر یہ جلسہ کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ بہت تپش تھی، بہت گرمی تھی۔ اور اس جگہ پہ ایک جلسہ خالد بھٹو نے بھی کیا تھا، اور اس کا وہ ایک تاریخی فکرہ ہے، تمام گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں آئیں تاکہ میں ایک ٹھوکر ماروں تو ختم ہو جائیں۔ تو اسی جگہ پہ وہ فکرہ ہسٹوریکل کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں میں پیتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کا خون نہیں پیتا، مزدوروں کا خون نہیں پیتا، میں محنت کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں یہ جو ناصر باغ میں جو آج لوڈ شیڈنگ کے خلاف ان کی جو گیدرنگ ہے مجھے میرے لیے متاثر کن نہیں۔ اس کے بعد یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جلسے کیے اور بھی ہوئے، یعنی بھٹو 70 کے بعد، لیکن حالیہ برسوں میں جو تھے ان کے مطابق جو میں نے کہا پیل پارٹی بتدریج آ رہی ہے، اس حوالے سے پوچھا تھا تو آپ کو یہ شو ویسا نہیں لگا کہ جسے آپ کہیں کہ کراچی میں ٹھیک ٹھاک میں نے دیکھا ہے کہ اچھے جلسے ہوئے ہیں اس دوران؟ کراچی میں جلسہ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک تھا، جس میں آپ بہت جذباتی ہو رہے تھے اور آپ اپنی عمر کا بھی خیال نہیں کر رہے تھے، اور خیال رکھا کریں آپ کی عمر اب وہ جوانوں والی نہیں رہی کہ ہم زور زور سے بولیں آپ اور اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں، کائرہ از ڈوئنگ ہز بیسٹ اور چان از ڈوئنگ ہز بیسٹ، اور یہ جو اپنا کوشش ہے ان کی ویری گڈ، ایٹ لیسٹ کم از کم آئے تو ہے نا، چلمن کے پیچھے بیٹھے تو نہیں ہوئے۔ چلیں کیا کہیں گے افتخار؟ پہلے تو میں کریکٹ کر دوں کہ یہ ہمارا جلسہ نہیں تھا، اچھا یہ ہمارا احتجاجی پروگرام تھا اور احتجاجی کیمپ تھا، بالکل اسی پیٹرن پہ جو مینار پاکستان پہ سرکس لگائی تھی میاں شہباز شریف نے، ان کے ذریعے جو جھوٹے وعدے کیے تھے، جو ڈرامہ بازی کی تھی، آج ہم قوم کو وہی چہرہ دکھانا چاہتے تھے موجودہ حکمرانوں کا کہ یہ کیا شو بازیاں کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کریکٹ کر لیں، یہ جلسہ نہیں تھا، یہ احتجاجی کیمپ تھا جو جلسے میں کنورٹ ہو گیا۔ چونکہ ہمارا تو احتجاج جو ہوتا ہے کیمپ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 500 آدمی ہوں گے، 1000 آدمی ہوں گے، تو میرے خیال میں میرے لیے بطور ایک کارکن سب سے امپورٹنٹ بات، میں نمبر آف پیپل بھی نہیں گنتا، ان کے اندر جو ایکسائٹمنٹ تھی، جو کراؤڈ کے اندر بلبلہ تھا، اس نے مجھے متاثر کیا کہ لوگوں میں وہ دوبارہ میں نے جیالہ پن دیکھا ایک۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ جلسہ کریں گے مینار پاکستان پہ، آج میں آپ کو پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس کو بلاول صاحب ایڈریس کریں گے، اور شاید ہم جلسوں کا آغاز ہی مینار پاکستان سے کریں، اور انشاءاللہ آپ کو مینار پاکستان بھر کے دکھائیں گے۔ ایک بات کہہ دوں اور افتخار بھائی، دوسری بات، پاکستان پیپلز پارٹی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے پنجاب کے اندر، اور اس کی ہم نے صف بندی کر لی ہے. ہمارا تنظیمی ایک جو سٹرکچر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میاں پاناما شریف اور میاں شوباز کرتے کیا تھے. لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر انہیں ووٹ لیے، انہوں نے کہا جی کہ 6 مہینے میں بجلی لائیں گے، 2 سال میں لا دیں گے. آج افتخار میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. کسان ہمارا مر رہا ہے. ہائیڈ پارک بنی ہوئی ہے مال روڈ، وہ جو آنکھوں سے محروم ہے وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں ان کے. تو اس لیے ہم نے تو وہ جو عوام کے ایشوز ہیں یہ شوکت میں مان لیتا ہوں. ایک سوال افتخار سے اور پوچھوں. افتخار، ابھی تک جو حالیہ برسوں میں جینوئن اپوزیشن کے حیثیت سے بہرحال تحریک انصاف آئی ہے، یو ایگری اور ڈس ایگری قیادت اور ان سے، اور ایک تو ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ اگر ٹرائنگولر فائٹ ہوئی تو اب تو 4-5-6 ماہ رہتے ہیں، انتخاب کا دھمک ہو چکی ہے. آپ کا ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا بڑا تجربہ ہے، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں، کیا تحریک انصاف کو بھی سامنے رکھے پیپلز پارٹی انتخابی طور پر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں چل رہی ہے، اتنا مؤثر قومی اور صوبائی اسمبلی میں گین کرے گی افتخار؟ بہت مشکل. اچھا، آپ 20-25 سیٹیں نہیں دے رہے ہیں ایم این اے کی، ایم پی اے کی 20-25 لے سکتے ہیں. اچھا، 20-25 سیٹیں آپ دیں، یہ تو بہت ہو گیا. اگر آپ کی ایک سیٹ 2 سے 20-25 پر جائیں گے، یہ وہی اپنا 20-22 نشستیں ہیں جن کے اوپر ڈاؤٹس تھے، وہ کیسے مسلم لیگ نواز کے پاس چلے گی. ٹھیک ہے، تو آپ یعنی یہ دیکھتے ہیں اگر 20-25 وہی تو 40-50 ایم پی اے بھی دے رہے ہیں، ورنہ یہ مئی 13 میں تو ماشاءاللہ بالکل صفائی ہی ہو گیا تھا نا افتخار. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، اور اگر یہی ٹیمپو ان کا برقرار رہا تو ہم سمجھیں گے کہ دوسری نہیں تو تیسری قوت بن کے ابھرے گی، یا دوسری. ہاں افتخار، بس کوئی طرح سے مجھے دعوت دے دیں. نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں، بدقسمتی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ہے کہ 3rd جنریشن میں جا رہی ہے. جو بسرا یہ 2nd جنریشن کا ہے، کائرہ بھی 2nd جنریشن کا ہے، ہم 1st جنریشن کے ہیں. تو 1st سے کائرہ تک اور بسرا تک تو یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جذبہ تو جا رہا ہے، لیکن 3rd جنریشن تک یہ جوش اور جذبہ نہیں پہنچا پائے. اگر یہ پہنچا پائیں تو they can make the things different definitely. اوکے، شکر. ایک بات افتخار بھائی، ہمارا جو لیڈر ہے نوجوان بھی ہے، اور 3rd جنریشن کو ایسا ہی اب لیڈر شاید پاکستان کو چاہیے جو نوجوان بھی ہو، جو ویژنری بھی ہو، اور جس کے تھاٹس بہت کلیئر ہوں. اس لیے میں تو بہت پر امید ہوں کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے. بالکل، بشرطے کہ ان کو موقع دیا جائے. افتخار بھائی، جس طرح انہوں نے آ کے کوشش کی، دیکھو جو گیدرنگ اس نے اتنی دور لاہور شہر سے اپنے اس بنکر نما ہاؤس میں کی، وہ اتنا بھرپور، اتنا چارج کراؤڈ تھا، تو اس کا مطلب وہ آدمی کام شروع کرنا چاہتا تھا. لیکن پھر یہ بحث آئی کہ سٹیج کے اوپر آصف زرداری کی فوٹو نہیں ہے. بس اس آصف زرداری کی فوٹو نہ ہونے کی بنا پر وہ تمام کے تمام جو کوشش پانی پھیر دیا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہوگی. بلاول صاحب جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور میں سے ایک بتا دوں آپ کو بعد میں، جب جوش اور ہوش دونوں ملیں گے، میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں رزلٹ اچھے نکلیں گے. اور آپ مایوس، میں کم سے کم مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ آپ تو اس لیے کہ آپ جیا لیں. اور بات دیکھیں، میں افتخار بھائی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں 2 سے 20-22 پہ لے گئے. لیکن انشاءاللہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ گورنمنٹ، دیکھیں یہ بات ہے فگر کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ نے جب آپ چیس کھیلتے ہیں نا، آپ نے دیکھنا نمبرز کتنے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس پاکستان میں نمبرز اتنے ہوں گے کہ فیڈرل کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی بریلوی صاحب. اور سندھ میں آپ کو نقشہ کھینچ دوں اگر کہ پورے پاکستان کا بھی، تو پنجاب میں ہم انشاءاللہ کم بیک کریں گے محنت کے ساتھ، اور پوری ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. میں خود سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورا منشور لے کر آنا پڑے گا. اور ہم افتخار بھائی پوری پالیسی لے کر آ رہے ہیں. ہم نوجوانوں کی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، ہم سرکاری ملازمین کے لیے لے کر آ رہے ہیں. سب سے بڑھ کر وہ کسان جو مار دیا میاں صاحبان نے، اس کے لیے ہم بہت ہی زبردست اپنی پالیسی لے کر آ رہے ہیں. تھینک یو افتخار. مجھے ایک بریک کی طرف جانے کو کہہ رہا ہے. شوکت بسرا ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے ترجمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کی نمائندہ بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار.
ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں۔ دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے، لیکن ثبوت کی روشنی۔ ہم ہر بات کریں گے، لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن، پیرس، US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا
पैसा घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां ला मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। यहाँ शौकत बसरा साहब मौजूद थे, हमारे साथ पीटीआई की अंदलीब अब्बास भी हैं और पंजाब के तर्जुमान हमारे मुस्लिम लीग नून के मलिक ऐवान साहब। तो मलिक ऐवान साहब, आज के वैसे तो काफ़ी ये तो शौकत बसरा यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं हमने कोई जलसा नहीं किया था, कोई रैली नहीं की थी, तो ये जो नारा लगा रहे थे कि मुक गया, तो क्या वाकई ये जो पीपल्स पार्टी की सरगर्मियाँ और तहरीक इंसाफ, उसके बाद हम समझे कि अब आपका शो मुक गया है मलिक साहब? जी मलिक साहब, सॉरी लाइन ड्रॉप हो गई थी मलिक साहब की। जी मलिक साहब, तो आज बड़े नारे लग रहे थे कि शो मुक गया मियाँ साहब का। इधर मैं बत्सा साहब से भी कह रहा था, मैंने कहा मालूम करूं, तर्जुमान से बड़ी गहरी नजर है मलिक साहब की। जी मलिक साहब, क्या मलिक साहब क्यों लाइन ड्रॉप करो यार बार बार? इसलिए कि यहाँ बसरा साहब बैठने, चला अंदलीब अब्बास से पूछ लेते हैं। लाइन काट रहे हैं। नहीं लाइन काटने नहीं, और लाइन कट के नहीं। चलिए मैं अंदलीब से पूछ लेता हूँ। अंदलीब, एक आम तौर पर परसेप्शन ये था और आप लोग लगाते रहे, मैं मलिक साहब के पास आता हूँ, कि पीपल्स पार्टी के बारे में कि उनका एक फ्रेंडली अपोजिशन का एटीट्यूड रहा और उससे उनको नुकसान हुआ। अब उनको कुछ लोग कहते हैं समझ में आया, तो फिर उन्होंने गो नवाज गो के नारे लगाए और नाउ अब वो एक रियल अपोजिशन की हैसियत से पंजाब में भी उभर रही हैं। मैं बात हूँ जी अंदलीब, आप क्या समझती हैं वैसे अंदलीब अब्बास? जी देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुजाहिद कि बहुत देर लोगों को, चूंकि ये दो हुकूमतें ही आती रही हैं किसी न किसी फॉर्म में, सूबाई लेवल पे भी और मरकज़ पे भी ये एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट्स होता रहा है, तो लोगों को ना ऑपोजिशन का मतलब ही भूल गया हुआ था। और अब हम जब ऑपोजिशन कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो कहते हैं ये तनाज़ा खड़ा करते हैं, ये बुरा भला कहते हैं, ये बुरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली मुकमुका है। तो हमें पूरा एजुकेट करना पड़ा पूरी कौम को कि ऑपोजिशन का मतलब होता है कि आपने अपोज करना है, ऑपोजिशन का मतलब ही अपोज करना है और हर टेढ़ी पैसे का और हर हरकत को अपोज करना है, क्योंकि कोई भी जमहूरियत जो है दुनिया की जमहूरियत नहीं रहती, अमरियत हो जाती है अगर वहां ऑपोजिशन हकीकी और तगड़ी ना हो, जो कि हर बात का अवाम की कस्टोडियन होती है। और चेक एंड बैलेंस तभी आ सकता है जमहूरियत में, जितनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी, जितनी वो हर बात को उठाएगी, हर मसले को उठाएगी, उतनी ही आपको लगेगा कि अवाम की आवाज वहां पहुंच रही है। इसलिए हमने आके सबसे पहले तो हमें ये बैरियर तोड़ना पड़ा। और अभी आप इनके जलसे देखें, ये सारा वक्त ये कह रहे होते हैं, देखें जी इनकी जुबान देखें, देखें जी ये तो सारा वक्त मुतनाज़ा खड़ा करते हैं, देखें जी जमहूरियत चलने नहीं दे रहे, देखें जी काम नहीं करने दे रहे, देखें जी तरक्की नहीं करने। भाई कैसे तरक्की करने दें? आपने सारे इदारे मफलूज कर दिए। हम 4 साल से ये कह रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अंदलीब मेरा आपसे ये सवाल था कि अब आप वाकई समझती हैं कि पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन अपोजिशन की हैसियत से आ रही है? स्पेसिफिक दे, फिर मैं मलिक साहब की तरफ आऊं। अंदलीब जी, मैं देखे पीपल्स पार्टी जो थी वो एक नेशनल पार्टी थी और उसने ऑपोजिशन ना करके अपने आप को खत्म कर लिया। अब पंजाब के अंदर अगर इन्होंने सर्वाइव करना है, इट्स नेवर टू लेट, अच्छी बात है कि ये आए, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि अगर इन्होंने ऑपोजिशन ना की, यहाँ का वोट इनको नहीं मिलना, पिछले इलेक्शन में भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलना।
تو اس لیے پیپلز پارٹی کو تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ ان کو اٹس نیور ٹو لیٹ، یہ ہر ایشو پہ کھڑے ہوں، کیونکہ جو پچھلا ان کا پورا ریکارڈ ہے اس پہ سے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ مت کہہ دیجئے گا۔ ملک صاحب آپ نے اندلیب کو بھی سنا، بسرا صاحب کو ذرا میں نے پہلے سن لیا تھا، آپ ذرا تاخیر سے آئیں، تو آج بڑا نعرہ لگ رہا تھا ناصر باغ میں مک گیا شو، اور تحریک انصاف جو انہیں تانا دیتی تھی کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے نون لیگ کے ساتھ، تو آج واقعی یہ جو آج کا یا جو حالیہ مہینوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب ریئل اپوزیشن کیسے سے ابھری ہے؟ تحریک انصاف کو تو خیر آپ فیس کر ہی رہے ہیں ملک صاحب۔ مجاہد صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں میں جس بات سے بڑی شدت سے اختلاف کروں گا وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کرنے کا حق تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اپوزیشن میں جو احتیاط کرنی ہے وہ تو ضروری ہے۔ اگر وہ احتیاط آپ کی نہیں رہے گی اور احترام کا دامن آپ چھوڑ دیں گے تو جیسی گالی آپ دیں گے ویسی گالی آپ کو بھی پڑے گی، جیسے اوئے اوئے آپ کریں گے ویسی اوئے اوئے آپ کے ساتھ بھی ہوگی۔ اور اس کے کرنے کے لیے کوئی خاص کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ بھی کسی ایک جگہ میں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حکومت میں آپ کے خلاف وہاں پر اپوزیشن بھی موجود ہے، تو اگر آپ وفاق میں کسی کی آپ اپوزیشن ہیں تو صوبے میں آپ کے خلاف وہاں پر اپوزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور وہ اپوزیشنز بڑی مؤثر اپوزیشنز ہیں۔ اور پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم نے کب کہا؟ دیکھیں جب جمہوریت کے سفر میں اپوزیشن کا اور انتشار کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو ضرور رکھیں، لیکن جب آپ انتشار پھیلاتے ہیں تو انتشار میں اور جو اختلاف رائے اس کے اندر تو بڑا واضح فرق ہے۔ اور پھر جب آپ ریاست پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کے وہ معاملات ہیں جن میں کم از کم پیپلز پارٹی کی چاہے ہمارے ساتھ جتنی مرضی مخالفت ہو، یہ اس کو جیسے مرضی مکمکا کہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاسی بلوغت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آج تو انہوں نے کہہ دیا بلوغت کی بنیادی پہ تو کہہ دیا کہ مک گیا شو، اس کے معنی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی بلوغت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ کہ اب شریف کا جو ہے یعنی سوری ٹو سے حکومت۔ مجھے یہ خطرہ ہے مجاہد صاحب، مجھے یہ خطرہ ہے کہ 3 سال سڑکیں تو ناپی ہیں تحریک انصاف والوں نے، اور یہ سڑکوں پہ شور مچاتے رہے اور یہ بے مقصد کی ایک تحریک بنا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے رہے جس کا کوئی سر پیر تو تھا نہیں بہرحال۔ لیکن اب جب اینڈ ٹائم پر آئے گا تو کیونکہ پیپلز پارٹی والے سیاسی طور پہ ان سے ذرا تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو انہوں نے 3-4 سال کی یہ سڑکیں ناپی تھیں یہ پیپلز پارٹی والے اپوزیشن کا رول لے جائیں گے، لگ مجھے یہ رہے۔ ابھی بھی اپوزیشن کا رول دے رہے ہیں آپ کو، گورنمنٹ مومنٹ نہیں دے رہے ملک صاحب کی ترجمان ہے۔ ملک صاحب شریف آدمی ہے اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، اور اچھے سپوکس مین ہے، ایک نااہل حکومت کا اہل حکومت ترجمان ہے، ہمارا بھائی ہے، زعیم بھی ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کرو گے وہ بھرنا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ کو میں تھوڑا سا آپ کی یاداشت کے لیے، یہ وہی میاں شو باز ہیں جو ہمیں باقاعدہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو گالیاں دیتے تھے، اگر بریلوی صاحب وہ سارٹ چلا سکیں، میری تو زبان بھی اجازت نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں جو تخت پر کھڑے ہو کر کیا کیا نہیں کہتے تھے ہمارے سیاسی قائدین کو۔ ہم نے تو صرف آپ کو آپ کا آئینہ دکھایا، آپ کو چہرہ دکھایا ہے کہ قوم آپ کے خلاف اٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ قوم سمجھتی ہے کہ پاناما شریف اور شو باز کی اب سیاست نہیں چلے گی، اس لیے نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیے نا قومی سلامتی کے آپ در پہ ہو گئے ہیں، فوج کے خلاف آپ اداریے لکھوا رہے ہیں، فوج کے خلاف براہ راست آپ نے جنگ شروع کر دی ہے، اس کے علاوہ کر دی ہے نا بریلوی صاحب میری بات، میں سیاسی کارکنوں سن لیجیے میری بات، پھر سن لیجیے۔ آج اس وقت حالات شاید بہت زیادہ کشیدہ ہیں فوج اور حکومت کے درمیان، یہ کہتے تھے نا ہم ایک پیج پہ ہیں، سول اور ملٹری ریلیشن بہت کشیدہ ہے۔ میں نے کم سے کم یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو نوٹیفیکیشن کرے اور اس کو ٹویٹ کے ذریعے ریجیکٹ کر دیا جائے، اور ابھی تک 2 دن گزر گئے ہیں، اصل ملزمان کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ جو فوج کیا پورے پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ مریم نواز جو کہ مین کردار ہیں اس ڈان لیگز کے اندر اور نواز شریف صاحب، ان کے نام سامنے لائے جائیں۔ اس لیے حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب حکومت وہ مجھے بڑک مارتے نظر آ رہے تھے میاں نواز شریف لیا میں کہ شیر آ گیا ہے، میں نے شیر کو دیکھا بریلوی صاحب، آپ بھی بڑے تجربہ کار ہیں، اسی کراچی کی جیل میں شیر بند تھا، ایک مچھر کاٹنے سے رو پڑا شیر وہ۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب میاں نواز جب حکومت جلسے جلوسوں پر آ جاتی ہیں وہ ان کے آخری دن ہوتے ہیں۔ پاناما سے بڑا کرپشن کا کیس نہیں آئے گا
اور ڈان لیگ سے بڑا قومی سلامتی کے حوالے سے کیس نہیں آئے گا. یہ دونوں اس کے مجرم ہیں اس کیس کے اندر, نون لیگ, اور انہوں نے باقاعدہ پلان اب یہ کیا ہے کہ فوج کے خلاف آپ کھل کر سامنے رانا ثناءاللہ کا بیان اٹھائیے, رانا ثناءاللہ کا بیان اٹھائیے جو رائیونٹ کے اجلاس کے بعد آیا ہے. چوری نثار جو آج تک ہمیشہ ایجنسیوں کی سیاست کرتے رہے, چوری نثار وہ ٹویٹ بہت برا لگا. نہیں چلیے میرے بریک کے جانا لگے گا. اچھا دلی میں آپ تک آتا ہوں تو سنوں گا, لیکن ملک صاحب کوئی اس کا جواب دے دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی فوج سے جو بتا رہے ہیں. اچھا مجھے مجاہد صاحب دیکھیں, آج مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ, اور وہ بھی شوکت بسرا جیسا آدمی جس نے اپنی ساری سیاسی زندگی سیاسی جدوجہد کی ہے, اور آج وہ اگر یہ کہیں کہ وہ ٹویٹ جو ہے اس کی کسی وجہ سے یہ کوئی ریزننگ دینے کی کوشش کریں, اور وہ ٹویٹ کے ذریعے اگر وہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہو, اور پھر شوکت بسرا یہ بحث بات کی ہے, اس کو بڑی ڈیٹیل میں کر لیں گے کہ کیا درست تھا یا غلط تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کلیئر کٹ پوزیشن جو ہے اسٹینڈ آف میں آنی, اور وہ بھی شوکت بسرا جیسے سیاسی کارکن سے آنی, اس کی توقع کم از کم نہیں تھی. چلے خیر اینی ویز, لیکن یہ خاطر میں رکھیں, یہ بات اپنے پاس یہ جمع رکھیں کہ یہ حالات جو ڈان لیگ کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں, اس میں تو جو انکوائری ہوگی اس انکوائری میں ذمہ داران کا تعین بھی ہو جائے گا, اور اس انکوائری رپورٹ میں جو پیرا 18 سے ہٹ کے تفصیلات ہیں وہ بھی ضرور سامنے آ جائیں گی. لیکن جس قصے کا پورے فسانے میں جس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا وہ یہ, آپ دیکھیں کہ فوج کے ترجمان کا ایک بیان آیا ٹویٹ میں, انہوں نے کہا میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیا اصولی طور پہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو پہ ایسا ٹویٹ آنا, کیا شوکت بسرا صاحب اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ بالکل اس لیے اپریشیٹ کروں گا کہ جب آپ فوج کے خلاف اداریہ لکھوائیں گے, آپ اپنی فوج کو یہ کہیں گے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے, جب اپنی فوج کے خلاف آپ نیو یارک کے اندر وہاں پر اداریہ لکھوائیں گے, تو میرے بھائی مجھے ایک بات بتائیے, وہ فوج جو آج آپریشن ضرب میں مصروف ہے, جو رد الفساد کر رہی ہے, اس فوج کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آج جب دیکھیں نا ہماری فوج ہے نا, ہماری ریزرویشنز ہوں گی کہ ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے, پرویز مشرف نے, جس نے بھی مارشل لگایا, آپ تو بات کہہ نہیں سکتے. آپ کے تو لیڈر نے ضیاء الحق کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا میں آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا, اور بڑھا رہے ہیں نا وہ مشن کو آگے. بھائی بسرا صاحب میری بات سنیں, میرا ماضی تو میرے ساتھ ہے. نہیں آپ بھائی ہیں ہمارے, آپ بڑے سادہ ہیں میرے بھائی, آپ میاں صاحب کو نہیں جانتے, ابھی نزدیک ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا. میری گزارش سنیں شوکت, میری گزارش سنیں کہ میرا ماضی تو میرے ساتھ ہے, کم از کم آپ اپنا حال تو سیدھا رکھے یار. حال تو آپ کا خراب ہونے والا ہے, حال تو آپ کا خراب ہونے والا ہے. جاتا ہوں میں نے آپ کو یہ تمام دونوں کی گفتگو سنائی, اب آپ کیا کہیں گی؟ میں بریک کی طرف چلا جاؤں اندری, میں پھر آپ کے پاس آؤں گا بریک کے بعد. اور آپ نے اور جب ملک صاحب کی جو گفتگو سنی ہے دونوں کی, تو آپ نے کیا ماشاءاللہ آپ بھی بڑی سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو گئی ہیں, اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں گی کہ یہ جو آپ فرینڈلی اپوزیشن کہتے تھے, دیکھیں جی جو گفتگو کر رہے ہیں بسرا صاحب اور ملک صاحب, اس سے تو یہ تاثر نہیں آتا. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़। मुजाहिद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। यहाँ हमारे शौकत बसरा साहब बैठे हैं और मलिक हैवान साहब के दरमियान बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा और अंदलीब में देख रहा था कि बहुत सब्र सुकून से दोनों का गुफ्तगू सुन रही थी। और अब आप तो ये तो खैर कह सकती हैं कि अंदलीब कोई ना इनके दरमियान मकबूका है,
نہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, اور جینون اپوزیشن اگر واقعی پیپلز پارٹی ہو گئی تو پھر تحریک انصاف کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے, کیونکہ ایک بہرحال 50 سال پرانی پارٹی ہے. جی اندلیب. مجاہد, میں 3 پوائنٹس پہ کامنٹس کروں گی, بیکاز آپ نے کہا, میں سن رہی تھی تو میں اس کو نوٹ بھی کر رہی تھی. ملک صاحب نے کہا کہ جی یہ تو متنازعہ بنا دیتے ہیں, قومی سلامتی کی یہ باتیں کرتے ہیں, اور ان کی لینگویج جو ہے, تو لینگویج کے ماسٹر اور پی ایچ ڈی ماشاءاللہ بہت ہی ان کے پرومیننٹ, جو جس کو کہتے ہیں نا پروفیسوریل لیول تک ہیں. عابد شیر علی کوئی میچ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ میرا خیال ہے کہ وہ یونیک ہیں اپنی لینگویج اور سٹائل سے, اور یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ پہلے دوسری پارٹیوں میں بھی رہ چکے ہیں اور ہر پارٹی میں ان کو یہ تمغہ ملا ہے. آپ کو یاد ہوگا, اور یہ آپ سب نے میڈیا پہ ریسنٹلی بھی کہا ہے, حسن نثار صاحب نے تو اپنے پروگرام میں ابھی دکھایا, میں نے آپ لوگوں سے ہی پک کیا ہے کہ 90s کے اندر نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے ایک کیمپین رن کی تھی اگینسٹ پیپلز پارٹی, اور اس میں انہوں نے جہاز سے نیچے پرچیاں گرائی تھی. اور اٹس ویری ویری سیڈ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کی تصویروں کے بارے میں اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں جو بات کی تھی, وہ اکارڈنگ ٹو یہ سارے جو میڈیا اینالسٹ ہیں, کہ وہ تاریخ میں کسی نے اتنی نیچ اور گھٹیا باتیں شاید نہ کی ہوں. تو یہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی لگ رہی ہوں گی کہ یہ حماقتانہ باتیں ہیں, یہ تو نئے آئے ہیں, ان کو تو بات کرنی بھی نہیں آتی. ہم کہہ رہے ہیں اداروں کو کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی کیسے ادارے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوئے ٹوئے موئے. تو اوئے کرنا اور جو یہ باتیں کرنا, واقعی بالکل آپ کہہ رہے ہیں ایک اوئے کرنا, اور یہ والی باتیں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں. اور مجاہد صاحب آپ تو پوری تاریخ پڑھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور آپ بہت کلوز تھے محترمہ کے ساتھ, تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ میں کس بات کی طرف بات کر رہی ہوں. نمبر 1. نمبر 2, میں نے 3 باتیں کرنی. نمبر 2, انہوں نے کہا جی اداروں کو انہوں نے متنازعہ کیا ہے. تو متنازعہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جس کی کوئی نہ پوزیشن ہے نہ اس کی کوئی آفیشیل حیثیت ہے, سوائے اس کے کہ وہ میں پیدا ہوئی ہوں, میرا حق ہے, میں بادشاہ کی بیٹی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ جی جندل صاحب جو آئے ہیں وہ ایک سٹانس دے رہی ہیں, نیشنل سیکیورٹی پہ سٹانس دے رہی ہیں. انڈیا ہمیں گولے بارود مار رہا ہے, ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اور وہ ایک سٹانس دے رہی ہیں کہ جندل صاحب جو آئے ہیں وہ ایک دوست کے طور پہ آئے ہیں, اور دوستی میں اگر ان کے پاس مری کا ویزا نہیں ہے اور وہ اٹھ کے آ گئے ہیں تو واٹس اٹ بٹوین 2 فرینڈس, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ہی فوراً جیوتی ملہوترا کا بیان آتا ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ جندل صاحب جو ہے وہ میسج لے کے گئے ہیں مودی کا کلبھوشن یادو کے بارے میں کہ اس کو آپ نے بالکل ہولا ہاتھ رکھنا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں, اس کے بعد کوئی ایکسپلینیشن نہیں آتی, خاموشی ہے. اچھا اب اندلیب ایک کام کریں گے, ابھی دو کا تو جواب دینے دینا, 2 باتوں کا نہیں, ایک رہنے دو, ایک کو پلیز. نہیں ملک صاحب کو ٹائم نہیں ہوگا, 2 پوائنٹ کا جواب دے دینا ملک صاحب, یہ ہو جائے گا. چلے دو, جی ملک صاحب 2 پوائنٹ. نہیں اسی کا بالکل نہیں بولی. نہیں, تیسرا پوائنٹ کر دیں گے. ملک صاحب 2 باتوں کا جواب دے دیں, ٹائم کا. جی دو سوال ہی آپ کیسے ہیں کہ اس کا جواب دینے میں پورا پروگرام نکل جائے گا. جی ملک صاحب. ویسے میں اندلیب صاحبہ کو اگر آپ موقع دے بھی دیتے اور وہ چاہے کوئی ایک آدھا سوال اور بھی کر لیتی تو کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ ہم تو اس بات کے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ایگریسولی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کسی سٹیج پر یہ غلطی ہوئی اور ہم نے سیاست میں کچھ ایسے رخ دیے اور جس میں کچھ تنقید کرتے وقت ہم نے کسی حد سے تجاوز کیا, تو چارٹر آف ڈیموکریسی بیسیکلی انہی غلطیوں کا احاطہ کرتے ہوئے ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جس میں ہم نے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پر طے کیا کہ اب سیاسی اخلاقیات کو ہر صورت میں مد نظر رکھا جائے گا, اور اگر کسی سٹیج پہ کوئی میری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی ایک بلیمش ہے تو وہ کسی دوسرے کے لیے جسٹیفیکیشن پرووائڈ نہیں کرتا کہ وہ اپنی سیاسی اخلاقیات کی حد سے آگے گزرے. محترمہ بے نظیر شہید ایک عظیم سیاسی لیڈر تھیں, ان کا نام رہے گا اور ہمیں ان کا بڑا احترام اور درجہ ہے. اینڈ سیم گوز فار محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ مرحومہ. اور اگر کسی جگہ پر اس وقت ہم سے یہ کوئی غلطی کا ارتکاب ہوا اور وہ ریکارڈ کی حصہ ہے, تاریخ میں یہ درج ہے
कि सियासियात में उन अखलाकियात को पामाल जब किया गया तो उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। और यही हम इमरान खान साहब की जमात को बताना चाह रहे हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि जिन सियासी लाइन्स को आप क्रॉस करके उसको एक इख्तलाफ राय को इंतशार तक ले जाते हैं, उससे इज्तनाब करें। आपका हक है, आप इख्तलाफ करें, पॉलिसीज पे इख्तलाफ करें, पार्लियामेंट के फोरम में जाएं, स्ट्रीट पे बाहर निकलें, कोई इनकार नहीं, आप धरना दें, लेकिन उस धरने को नेशनल सिक्योरिटी के साथ आप इस तरह से कॉम्प्रोमाइज मत करें कि जो अमारतें रियासत की सिंबल होती हैं आप उन पर चढ़ दौड़ें, आप पीटीवी पे हमला कर दें, पार्लियामेंट के बाहर कब्रें खुदवाकर एक धरना दे के आप बैठ गए। चले, ये भी किस्सा माजी का जिंदाल साहब वाला भी मामला क्लियर कर देना एक सवाल का स्पेसिफिक एक लाइन में बिल्कुल, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना पड़ रहा है। ये जिंदाल का बड़ा इशू बना हुआ है मलिक साहब। देखिए मुजाहिद मुझे मौका दें। उसमें मेरा सिर्फ ये मानना है कि क्योंकि जिंदल साहब की जो मुलाकात वजीर आजम के साथ थी वो उनका तल्लुक किसी से छुपा नहीं, जाती हैसियत में तल्लुक वो मुलाकात थी और उसको बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बता दिया गया कि उसके अंदर कोई स्टेट रिलेटेड इशू ना डिस्कस हुआ। ही वॉज ऑन अ विजिट टू पाकिस्तान, ही मेट एंड ही लेफ्ट, और उसमें कोई ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी और इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली गई। तो क्या इसमें मलिक साहब आपकी बातें, मैं सिर्फ बहुत अच्छी बातें भी आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ एक नाअहल हुकूमत का तर्जुमान मिल गया उनको। लेकिन एक बात बता दूं कि इस वक्त कौमी तराना एक और कौमी नारा क्या है, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। ये वो हकीकत है जिसको आप पढ़ लें। उसकी रीजन क्या है? मलिक साहब आप भी ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले हैं। मियां साहब ने जो दर्द पाकिस्तानी कौम को दिए हैं, 80% लोग हैव नॉट्स हो गए। अब मुझे बताइए ना, पहले तो बिजली मिल नहीं रही, आपने कहा 6 महीने में देंगे। वो बिजली आज जो बिल लोगों को आता है उनकी चीखें निकल जाती हैं। हर पैदा होने वाला बच्चा आपने 1.5 लाख का मकरूज कर दिया है, 550 अरब का सर्कुलर डेट आपने बढ़ा दिया है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कौन सा कैसा काम किया है जो तमगा डाला गया है कि आप दोनों मिलकर जो साहब पे चढ़ाई कर रहे हैं। इमेजिनेटिव बातें ना बताएं ना। एक ब्रेक की तरफ चले जाओ। अंदलीप का तीसरा सवाल रह गया है, फिर तीसरा सवाल ही पूछे थे, मलिक साहब ने जवाब लेते हैं। हम ये मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते
سنتے رہے جنوں کی حکایات خون چکام. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہنا ہے. جس کنکلوڈ ہی کر سکوں گا. ملک صاحب، شوکت صاحب موجود ہیں. اندلیب کا آپ کا تیسرا سوال بھی رہ گیا لیکن میرے پاس 5 منٹ ہے کہ میں آپ کو 2.5 منٹ نہیں دے سکوں گا. جی اندلیب. دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہی تھی اور میں ذرا ان کو کریکٹ کر دوں. یہ کہتے ہیں یہ ماضی کا حال ہے. یہ پرسوں کا حال دیکھ لیں جب جو ہمارے سربراہ ہیں وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری عورتیں کونے میں کھڑی ہیں اور ذرا ان کی عورتیں دیکھنا کیا کر رہی تھیں. تو یہ ماضی کا حال نہیں ہے. تو جو ہوتا ہے نا آپ کی ڈی این اے میں، وہ ڈی این اے میں نہیں جاتا. نمبر 1. نمبر 2 جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو ہے، نہ MN ہے، نہ MP ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ اٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ جو پوری پاناما لیکس ہے یہ ٹریش ہے اور ہمارا انٹرنیشنل مذاق اڑ رہا ہے. وہ جرمن اور ICIJ والے سارے ان کا پاسپورٹ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پاسپورٹ ہے، یہ تمہارا نام ہے. یہ کرپشن کے اوپر 180 ممالک میں لوگ اڑ گئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو یہ ٹریش ہے. آگے سے وہ کہتی ہیں کہ یہ سارا جو تم کر رہے ہو پاکستان کو اڑانے کے لیے یہ تمہاری سازش ہے. اس کے بعد انہوں نے سارے پیپر منہ پہ مارے اور کہا کہ یہ پاکستان ہے، مالٹا میں اڑ گیا ہے وزیر اعظم، یہ پاکستان ہے جو ایسا. میرا یہ کہنا ہے کہ مریم نے نہ صرف پاکستان کا نام بدنام کیا انٹرنیشنلی اپنی اگنورنس اور اپنی ایروگنس شو کر کے، اس کے علاوہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بیچارہ 6 مہینے سے لگا ہوا ہے پاناما لیکس پہ گفتگو کرنے. 485 پیجز کی انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی ہے، گاڈ فادر کہہ دی ہے. 5 کے 5 ججز نے کہا ہے کہ جی ان کا جو سٹانس ہے وہ ڈس آنسٹ ہے، نہ صادق ہے نہ امین ہے. 2 نے کہا ابھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں. 3 نے ان کو عزیر بلوچ کے ساتھ GIT میں کھڑا کر دی ہے. اس کے بعد یہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ یہ ردی کا ٹوکرا ہے. تو جو سپریم کورٹ ہے، جو ججز ہیں، جو ان کی ججمنٹ ہے، کیا ان کے لیے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی قصہ پارینا ہے، یہ ماضی میں ایسے آپ نے بات کرنی ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ تکبر اور کیا ہو سکتا ہے. ملک صاحب کے لیے 2 منٹ رہ گئے. جی ملک صاحب سوری جی ملک صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنا اگر توہین عدالت اگر سپریم کورٹ کی کسی نے کنٹیمپٹ کی ہے نا تو وہ عمران خان صاحب کی وہ ٹی وی انٹرویو ہے جو انہوں نے کاشف عباسی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اپروپریٹ ہے آپ کے چینل پہ کسی دوسرے اینکر کا نام لینا یا نہیں لینا، بٹ اسٹل آئی ہیو ٹو سے اٹ کہ یہ کاشف عباسی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے جو 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی تھی. چور بجائے شور نہ کہ ہم چور ہیں تو آپ بجائے سوال کا جواب دیں نا. ان کو کئی سوال کا جواب دیں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا، میری بات تو سنیں نا. دیکھیں آپ نے توہین عدالت کی تو میں آپ کو ایکچولی بتاتا ہوں کہ توہین عدالت کس چیز پر آئے گی. اور ابھی آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، ہم نے لیگل نوٹس بھیج دی ہے، وہ عمران خان صاحب کو آج یا کل میں ملنے والا ہوگا. لیکن توہین عدالت وہ ہے زبردست ہے کیونکہ اب ان کو اس بندے کا بھی جواب دینا پڑے گا. اب ڈبل بیزتی ہوگی. آپ میری بات سنیں نا. دیکھیں اب آپ مجھے انٹرپٹ پلیز نہ کریں. مجھے بڑا غیر مناسب لگتا ہے کیونکہ آپ کا تقدس اور حرمت بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ خاتون بھی ہیں تو بڑا غیر مناسب لگے گا. اب میری بات سنیں. دیکھیں ابھی یہ کہنا کہ اگر توہین عدالت کسی چیز کا نام ہے تو وہ توہین عدالت وہ ہے جب عمران خان یہ کہیں کہ مجھے 10 ارب کی آفر کی گئی ہے اور پتہ نہیں میں ان ججوں کو سلام کرتا ہوں ان کو کتنے ارب کی آفر کی گئی ہوگی جنہوں نے اس کو ٹھکرایا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دس از واٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ از.
اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ پروو کرنے کے لیے آپ کو کسی سیکنڈری یا آپ کو سبسیکوینٹ شوکت آپ کے لیے کیا ہوگا مشکل آپ کہاں رہے ہیں؟ مسلم لیگ نون عدالتوں کے احترام کی بات کرتی ہے، یہ وہی مسلم لیگ نون ہے نا ریلوی صاحب نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. اچھا نئی باتیں خواجہ صاحب جی نے کیا کہا تھا کہ کتاب کے صفحے پورے آنکھی کھولیں، کتاب پوری ہے ہماری. اچھا پھر کہا کہ اگر میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مجھے کیا پتا تھا کہ آپ دو مل کر بریلوی صاحب حقائق ہے. لیکن بریلوی صاحب میں عرض کروں، ملک صاحب آپ سے ایک گزارش ہے، ملک صاحب میری ایک گزارش لے لیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، میاں نواز شریف کے کان میں جا کے پھونک ماریں، ویسے آپ کو شاید ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، انہیں بتائیں کہ قوم آپ سے بہت تنگ ہے، استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں، جمہوریت کو بچائیں، پارلیمنٹ کو بچائیں، لوگ تنگ ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے کہ آپ میرے مہمانوں کو شکریہ ادا کریں. یہ ضرور کہوں گا ذرا مت تھوڑی ذاتی ہو گئی کہ دو اپوزیشن کے بیٹھے تھے اور ملک صاحب کو اتنا وقت نہیں دے سکا. مجاہد بھائی کو اجازت دیجیے، اب آپ کے سامنے پیر کو پھر حاضر